کہ یزید کے بارے میں نے سنا ہے، جو آپ لوگوں کے جو آپ کا مسلک ہے اس میں کافی سنا ہے کہ نرمی کی گئی ہے یزید کے بارے میں. اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے. آپ کی ذاتی رائے جو آپ نے پڑھی ہے، جو آپ نے معلومات حاصل کی ہے اسلام کے بارے میں، یزید کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کب کہا کہ دو شہزادوں؟ یہ ایڈیٹنگ ہے، میں نے بھی دیکھی ہے. اچھا، ہاں جی. انہوں نے نہیں یہ کہا. جیسے کہتے ہیں نا آج کل تو اے آئی آیا نا، ہاں، پہلے ایڈیٹنگ چلتا تھا، وہ لفظ بدل کے انہوں نے اے آئی میں کر دیا. یہ ایڈیٹنگ ہے، وہ میں نے سنا ہے. دو شہزادوں کی لڑائی. وہ کسی نے جوڑا ہے. اچھا. اچھا، دوسری آپ نے کیا کیا یزید کے بارے میں آپ ہاں مطلب نرم رویہ رکھتے ہیں. ہاں، مثلا آپ گرم کیا رکھنا چاہیے؟ کہ یزید ملعون ہے، انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. اچھا ہم دیکھ نے لیں، تو عمومی میں طور پہ میں یہی میں سنا ہے میں علماء میں کرام میں سے. بتاتا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل بیت کے بارے میں مخصوص احادیث بھی ہیں کہ ان کی عزت احترام کرنا، ان کی عطرت کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے. اب جو یزید نے کیا، اس سے پہلے آل بیت اور صحابہ کے اختلاف ہوتے رہے، سالو ہوتے رہے. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوئے. رائے کا فرق ہوتا رہا. ہوتا ہے. کیا وہاں پر اختلاف کرنے والوں کو لعنتی قرار دیا گیا؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا آپ. پھر آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کہتے ہیں نا مولا علی. یہ جو نعم المولا و نعم النصیر ہے، یہ کس کی طرف صیغہ ہے؟ اللہ کی طرف. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہی کارساز ہے، وہی مددگار. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا صرف اللہ ہے. پھر یہ مولا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ملاتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہ تو بڑے مددگار ہیں، وہ تو سسر بھی ہیں، نبی بھی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ داماد ہیں اور نبی نہیں ہیں، صحابی ہیں، آل بیت ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے دے دیا، تو نبی کے صحابی کو، امتی کو کیسے دے دیا؟ ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو سارا قضیہ سمجھا رہا ہوں، یعنی مختصر انداز میں. مختصر کریں. یزید اور حسین کا مسئلہ یہ ہے کہ یزید نے ظلم کیا ہے، کافر نہیں تھا وہ. ٹھیک ہے. یہاں میں کاؤنٹر سوال کر لوں ایک. آپ نے کہا کہ اختلاف ہوتے رہے تو ان کے اوپر لعنت نہیں کی گئی، آپ نے ابھی بیچ میں کہا. تو اختلاف ایک الگ چیز ہے، اور کسی کے اوپر ظلم کرنا، مظالم کرنا، یہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ بھی اہل بیت کے اوپر. قرآن میں آتا ہے نا کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو کو قتل کیا. پھر آگے پھر خالدن جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا. یزید نے قتل کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، اس کا جرم اس پر. ظلمن قتل کیا، اس جرم اس پر. لیکن مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ نتیجہ لینے کا اختیار ہے کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے. جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. جو اس کے خلاف عمل کرتا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا خون کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کعبے سے بڑھ کر حرمت بتائی ہے، ایک مومن کے خون کی. اس کو قتل کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم. اب آگے فیصلہ قرآن نے جب کر دیا ہے کہ میرے مومن بندے کا خون گرانے والا جہنم میں جائے گا، تو اور میں جنت میں کیسے ڈال دیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یزید کو کیا لعنت کرنا ہے؟ ملعون ہے، فاسق و فاجر ہے. تو اس طرح تو اگر آپ لعنت کریں گے ہر فاسق و فاجر پر، تو ہم بڑے مومن ہیں، ہم پر لعنت نہیں ہے، ہم گناہ گار نہیں ہیں. ہم نے تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح، اہل بیت کے بارے میں اس طرح تو کچھ نہیں کیا جس طرح اس نے کیا. اہل بیت کی بات نہیں ہے، آپ فاسق فاجر کہہ رہے ہیں. قتل کی وجہ سے تو جہنم میں جائیں گے. آپ تو فاسق فاجر کی وجہ سے لعنت کر رہے ہیں. پر تو ان کے اوپر لعنت کی جا رہی قاتل ہے. پر لعنت ہے ہی نہیں. قاتل پر لعنت کہاں کرنے کا کہا؟ یہ بھی تو کسی بھی قاتل پر لعنت نہیں ہے. اچھا، آپ بتا دیں کہیں پہ قرآن میں یا حدیث میں یا نبی علیہ السلام نے یا حضرت علی نے فرمایا ہو کہ جو دوسرے کو قتل کرے گا اس پر لعنت. اس پر تو قصاص ہے، اس پر تو دیت ہے، لعنت کی سزا تو ہے نہیں. لعنت تو صرف قرآن نے جو کہا ہے جھوٹے پر کہا ہے. لعنت سے مراد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو دل میں بہت برا سمجھ رہے ہیں کہ اس نے میرے نبی کے اہل بیت کے اوپر اتنے مظالم. برا بھی ہم اس پہ جب شرعی طریقہ اپنائیں گے نا، تو برا بھی تو اسی طریقے سے جو شریعت نے کہا ہے. شریعت نے لعنت جھوٹے کو کہا ہے، تو جھوٹے میں کون کون آتا ہے؟ پھر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا نا. تو پھر لعنت تو سزا ہی چھوٹی ہے، لعنت تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. لعنت تو ایسے ہی ہے جیسے جھڑک دینا. ابھی آپ کے بارے میں کہا جائے گا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں یزید کو. میں نے تو جہنم کا فیصلہ دے دیا ہے کیونکہ قرآن نے دے دیا. یہ لعنت نہیں کی جانی چاہیے. جو کسی مومن کا خون گرائے گا، قتل کرے گا، جہنم میں جائے گا. اور اگر اس کو آگے لے کر جائیں گے تو آپ کے پاکستان میں بھی یہ فٹ آئے گا. اچھا، یہاں جو مار کر کہتے ہیں ہم بھی شہید، وہ کہتے ہیں ہم بھی شہید. فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا. قرآن نے کہا کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے. القاتل والمقتول، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جو مسلمان سے لڑے. آپ اس قضیے کو زیادہ دور تک لے کے جائیں گے نا تو بہت سارے معاملات پیچیدہ ہیں. اچھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دو مسلمان لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، شریعت کہتی ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے، شہید کوئی بھی نہیں ہوگا.
پھر کہاں جائیں گے آپ؟ اس لیے جو معاملہ ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس میں آپ کی بچت ہے، ہماری بچت ہے. یہ لعنت تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. لعنت سزا کس نے کہا ہے؟ جہنمی اس سے بڑی سزا. بتاؤ یار، لعنت کوئی سزا ہے؟ ہم تو دن میں کتنے لوگ لانتی ہے، لانتی ہے. یہ کوئی سزا ہے؟ ارے آپ کی جو بات سے میں اخذ یہ کر پایا ہوں کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے مومن کا خون گرانے والا جہنم میں جائے گا، ہاں تو سیدنا حسین خون گرانے نہیں گئے تھے، نہیں گئے. نہ ان کا ارادہ تھا، نہ وہ مسلح تھے. ہاں ایسے ہی ہے نا، نہتے تھے. مسلح بھی نہیں تھے. تو گویا کہ ظلم ادھر سے ہوا ہے. اب وہ یزید نے کیا، ابن زیاد نے کیا، ابن سعد نے کیا، یا وہ شمر نے کیا، جتنوں نے اس ظلم میں حصہ ڈالا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. جہنم ایک سزا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ ابداً رہیں گے وہاں پہ، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہم لعنتیں دے کر اپنے آپ کو گناہ گار کر لیں. لعنت کوئی سزا ہی نہیں. چلیں لعنت کہاں سزا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ لعنت سزا ہے؟ لعنت تو جھڑک ہے. سر. جھوٹ بولے گا لعنتی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی ایسے دوسرے کو گالی دے، لعنتی گالی دے رہا ہے. یہ کوئی سزا ہے؟ یہ تو انہوں نے ہلکا کر دیا گناہ اس کا. ان کو عقل ہی نہیں ہے. اس سے بڑا گناہ ہے جہنمی ہونے کا، یزید کے بارے میں قرآن کا فیصلہ. بالکل.